نے کتنی محنت کی ہے، صحابہ نے، بعد میں تابعین نے، ان کے شاگردوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے اور ساری زندگی کو قربان کر دیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، انتقال کا وقت ہے، ایک صاحب ملنے آئے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے مجھ سے کہا کہ حج میں کنکری جو ماری جاتی ہے وہ پیدل مارنا بہتر ہے یا سوار ہو کر مارنا بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت آخری وقت لگ رہا ہے، بالکل اس وقت بھی آپ مسئلے کے سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو مر جاؤں گا، ہم لوگ سوچ کر جو مسئلہ بتا جائیں گے ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیدل کنکری مارنا بہتر ہے، کہا غلط۔ پھر انہوں نے کہا کہ سوار ہو کر مارنا بہتر ہے، کہا یہ بھی غلط۔ اور پھر مسئلہ بتایا کہ اگر یہ صورت ہو تو پیدل مارنا بہتر ہے، اگر یہ صورت ہو تو سوار ہو کر کے کنکری مارنا جمرات میں بہتر ہے۔ یہ اٹھ کر آئے، دروازے پہ پہنچے اور گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ گئی کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ انتقال کر گئے۔ آخری وقت میں بھی اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مسائل میں مصروف رکھا اور فرمایا کہ اس مسئلے میں کوئی چیز طے ہو جائے گی تو بعد میں کسی کے کام آ جائے گی۔ تو یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ بڑا مدرسہ تھا، 40 بڑے بڑے مفتی وہاں رہا کرتے تھے۔ یہ جو تمام مسائل قرآن اور حدیث کے، فقہ کی اور افتاء کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ امام صاحب کا مدرسہ تھا، وہ پڑھاتے بھی تھے، طلبہ کا خرچ بھی برداشت کرتے تھے۔ اور یہ لکھا ہے کہ جب بھی اپنے گھر کے لیے سامان منگواتے تو جتنے کا سامان اپنے گھر والوں کے لیے منگواتے اتنے ہی کا سامان مدرسے کے کسی طالب علم یا استاذ کے لیے بھی منگواتے، طلبہ کی مدد بھی کرتے تھے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کہیں کام کے لیے جا رہے تھے، امام صاحب کو معلوم ہوا، انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہو، تم ہمارے یہاں رہو، پڑھو۔ ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ یوسف کو بھیجا تھا ایک آدمی کے ہاں مزدوری کے لیے، وہ تو مدرسے میں امام اعظم کے پاس چلا گیا، آ کے کہا کہ اسے ہمیں دو، ہم پڑھانا نہیں چاہتے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، اسے میرے پاس رہیں گے اور اتنے پیسے تمہارے خرچ کے میں ہر ہفتے ہر مہینے دوں گا، تمہیں کیا پریشانی۔ پھر ایک دفعہ اور ان کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ امام صاحب حلوہ کھا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، یہ طلبہ کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ اور امام ابو یوسف اور دوسرے لوگ کوئی روٹی یا اور کوئی معمولی چیز کھا رہے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ اچھا خود تو حلوہ کھا رہا ہے، ہمارے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ پڑھ لکھ لے گا، بڑا ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا، مفتی ہو جائے گا، فقیہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بادام اور چلغوزے کا حلوہ کھلائیں گے، بادام اور چلغوزے کا حلوہ۔ کہا اچھا، ماں چلی آئی۔ امام صاحب پڑھتے رہے، بعد میں یہ قاضی القضات اور چیف جسٹس بنے۔ ایک دفعہ ہارون رشید کے دربار میں ہیں، ہارون رشید کے لیے کوئی چیز کھانے کو آئی، انہوں نے حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ یہ آپ بھی لیجئے، یہ بادام اور حلوے وغیرہ، بادام اور چلغوزے اور پستے وغیرہ کا میٹھا ہے۔ امام ابو یوسف نے وہ لیا اور ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا
کہ ابو یوسف جب پڑھ لے گا تو بادام، پستہ، کاجو اور بڑے قیمتی پھل فروٹ کے حلوے کھایا کرے گا، اور آج اسی طرح کا حلوہ آپ نے مجھے دیا۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ یہ کبھی کبھی ہمارے لیے بنتا ہے اور بس یہ چند ہی لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ عزت بھی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو کھپانا پڑتا ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی معمولی کھانے پر گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی بغیر کھانے کے رہنا پڑتا ہے، جیسے اصحاب صفہ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب عزت دینا چاہتا ہے تو علم دین عطا کرتا ہے۔ اگر ہم علم دین کی قدر کریں، قرآن کریم کی قدر کریں، قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح پڑھیں جیسا پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن میں کیا پیغام ہے، کیا ہم سے کہا جا رہا ہے، وہ ہم سمجھیں کیا چیز ہے، قرآن کی دعوت دوسروں تک پیش کریں، قرآن کی خدمت کریں۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کا احترام کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے اور سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن کا حق نہیں مانتے، قرآن کا احترام نہیں کرتے، قرآن کی خدمت نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو طلبہ عزیز سے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، اپنے آپ کو علم میں کھپا دیں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا مقولہ ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ جب تک تم اپنے آپ کو پورے طور پر علم کے حوالے نہیں کرو گے تو علم تھوڑا سا حصہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ علم بڑا غیور ہے، علم میں بڑی بڑائی ہے، علم کے اندر بڑی غیرت ہے۔ اگر کوئی طالب علم کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صاف ستھرا نہیں رہتا، محنت نہیں کرتا، علم اس کے پاس نہیں آتا۔ جب بہت ساری محنت کریں گے تو تھوڑا سا علم آئے گا، پھر اس تھوڑے سے علم میں اللہ تعالی برکت دیں گے تو ساری دنیا میں اس عالم کا فیض پہنچتا ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے،